مذاکرات کے لیے ایران کی تجویز کے جواب میں امریکہ نے 5 شرائط عائد کر دی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق امریکی 5 شرائط میں امریکہ کی جانب سے ایران کو جنگی ہرجانہ ادا نہیں کیا جائے گا، 400 کلو گرام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کی جائے گی، صرف ایرانی ایک جوہری تنصیب برقرار رہے گی، ایران کے منجمد اثاثوں کا 25% بھی نہیں دیا جائے گا، مذاکرات تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہوں گے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے پیش کردہ 5 شرائط میں تمام محاذوں پر، خاص طور پر لبنان میں جنگ کا خاتمہ، ایران پر پابندیوں کا خاتمہ، ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی، ایران کو جنگی ہرجانے کی ادائیگی اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیے جانا شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ سے متعلق مشاورت تیز کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جبکہ ایک روز پہلے انہوں نے اپنی قومی سلامتی ٹیم کے اہم ارکان سے تبادلہ خیال کیا تھا۔ CNN کے مطابق دوبارہ جنگ کے ممکنہ آغاز کی صورت میں پینٹاگون نے ایران میں توانائی اور انفراسٹرکچر سمیت مزید اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ امریکی صدر نے پاکستان کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی جانب سے اس یقین دہانی پر روکا کہ ایسا کرنے سے ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی صدر بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا حل سفارتی انداز میں نکالا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک تصویر جاری کی، جس میں وہ اپنے ملک کے ایک فوجی کمانڈر کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ ٹرمپ نے اسی پلیٹ فارم پر ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بھی جاری کی، جس میں ایک امریکی جنگی جہاز کو ایرانی پرچم والے جہاز پر فائر کرنے کا حکم دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ امریکہ کے ایران پر ممکنہ طور پر دوبارہ حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کی ہونے والی ذلت کا ازالہ کرنے کے لیے کسی بھی احمقانہ اقدام کو دہرانے کا نتیجہ اسلامی جمہوریہ کی جانب سے مزید سخت اور فیصلہ کن حملوں کی صورت میں سامنے آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کے دوسرے دور اور مستقل امن کے حوالے سے پر امید ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امن آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے صبر، دانش مندی اور مشکل حالات میں فیصلے کرنے کی صلاحیت چاہیے۔ ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک اور دور ہو اور دیر پا امن قائم ہو سکے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایرانی صدر کی محسن نقوی سے ملاقات میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک جتنے متحد ہوں گے، بیرونی جارحیت کے امکانات اتنے ہی کم ہوں گے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق مسعود پزشکان نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی ممالک کو مذہبی، ثقافتی اور تصویراتی مشترکات کی بنیاد پر اتحاد اور ہم آہنگی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پڑوسیوں کے درمیان تعاون کے نتیجے میں پڑوسی ممالک کی سرزمین کا ایران کے خلاف کسی بھی غلط استعمال کو روکا جا سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا اتوار کے روز ایکس پر جاری بیان میں کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد ایرانی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دنیا اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں میں ایران مزید تیزی لانے کا باعث بن رہا ہے اور مستقبل گلوبل ساؤتھ کا ہی ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کو چین کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کر دیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکان نے ان کی تقرری کی تجویز دی تھی، جس کے بعد رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی نے اس کی منظوری دی۔ حماس کے کمانڈر عزاء الدین الحداد اسرائیلی فضائی حملوں میں ہلاک، القسام بریگیڈ کی تصدیق۔ ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق تنظیم نے اس حملے کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ شرم الشیخ جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اکتوبر سے اس خطے میں جنگ بندی نافذ ہے، تاہم اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اسے اب بھی حماس کے ارکان کو نشانہ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی فوج کے حملے میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر عزاء الدین الحداد، ان کی اہلیہ اور بچے کی ہلاکت کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی اس نوعیت کی دیگر ٹارگٹ کلنگ اسرائیل کے فلسطین کے نوآبادیاتی طور پر مٹانے کے مجرمانہ منصوبے کا حصہ ہیں۔ ابوظہبی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے نزدیک ڈرون حملے کے نتیجے میں آتش زدگی۔ ابوظہبی حکام کا کہنا ہے کہ ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں ازفرا ریجن میں براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندرونی حصار کے باہر موجود ایک بجلی کے جنریٹر پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔
ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا کہ اس واقعے کے نتیجے میں کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تابکاری کی اطلاع موجود ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA نے متحدہ عرب امارات کے جوہری بجلی گھر کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ایکس پر لکھا کہ ایسی فوجی سرگرمیاں جوہری تحفظ کے لیے خطرہ بنے ناقابل قبول ہیں۔ سعودی عرب نے اتوار کو متحدہ عرب امارات میں ہونے والے تازہ ڈرون حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب ملک متحدہ عرب امارات پر ڈرون کے ذریعے کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ قطری میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید گہرے کرنے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے ابوظہبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کی صبر کی حد ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات سے آگاہ ہیں، اسے اسرائیل کی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے متحدہ عرب امارات کو ایران مخالف کارروائیوں میں براہ راست ملوث قرار دیا تھا۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے سابق شوہر کا بھائیوں سمیت منشیات کے کاروبار میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ لاہور پولیس کا کہنا تھا کہ انمول عرف پنکی کا سابق شوہر ناصر اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ گجرانوالہ سے لاہور آ گیا، جہاں تینوں بھائیوں نے مل کر پہلے گیسٹ ہاؤسز اور پھر شراب کا کاروبار شروع کیا۔ بعد ازاں ناصر نے اپنے 2 بھائیوں، ایک دوست اور بہنوئی کے ساتھ مل کر کوکین کا کاروبار شروع کیا۔ پولیس کے مطابق ناصر نے ہی انمول عرف پنکی کو کوکین بنانے کا ماہر بنایا۔ بجلی صارفین سے تقریباً 9 روپے فی یونٹ تک اضافی ٹیکس وصولی کا انکشاف۔ FBR کی جانب سے توانائی کے شعبے کو ٹیکس وصولی کے اضافی ذریعے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کے باعث صارفین کے بجلی بلوں میں مجموعی طور پر 6 مختلف اقسام کے ٹیکس شامل ہیں، جن میں 18% جنرل سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس بھی شامل ہیں۔ سیلر ٹیسٹ کے تیسرے روز دوسرے اننگز میں قومی ٹیم مشکلات کا شکار ہے۔ شاہینوں پر سیلر ٹیسٹ میں شکست اور وائٹ واش کے سائے منڈلانے لگے، بنگلہ دیش کو 375 رن کی برتری۔